السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شارٹس ویڈیو 1707۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ناول ہے تیرا عشق کے لمس، بولڈ اینڈ میٹک ناول، ایپیسوڈ نمبر 16۔ شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ جل رہا تھا، وہ رفتہ رفتہ اپنا لمس اس کے کندھے پہ اتارنے لگا۔ اس کے مضبوط ہاتھ اس کی کمر پہ حرکت کر رہے تھے۔ ڈیفنی زور سے آنکھیں بند کر کے اس کے ہاتھ اس کے اوپر حرکت کرتے اسے اس بوجھ سے آزاد کرنے لگے، اور چہرہ اس کی گردن میں چھپا ہوا تھا۔ سر اٹھاتے ہوئے ایک نظر اس کے آنسوں سے تر چہرے کو دیکھنے لگا، پھر رفتہ سے جھک کر ان شبنما قطروں کو ہود کے لمس سے چننے لگا۔ ماحول میں تیز سانسوں کی مہک پھیلنے لگی اور اس کی دل فریب خوشبو میں کھو سا گیا۔ اس کی خوشبو بہت ڈیلیشیس تھی۔ اس کو اپنے جذبات مچلتے معلوم ہوئے، خود کو بے چین کرتے ہوئے احساس سے گزرنا پڑتا، جیسے اس کی آنکھوں کے شبنمی قطرے چننے کے دوران اس کے نازک ہاتھوں کے بار بار سینے پر مزاحمت کی صورت رینگتے لمس پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کو پانے کے لیے مزید بے چین، ڈیفنی کو اس کا وجود نہ جانے کیوں رفتہ رفتہ بے حد لگنے لگا۔ وہ اپنی سانسیں اس کے چہرے پہ بکھیر رہا تھا، اور وہ نہ جانے کیسے اس خواب سی کیفیت میں آنکھیں کھولے اپنے سے قریب تر اس کے جھکے چہرے اور اس کی جھکتی داڑھی سے بے چین ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کی محبت تھی، دل میں چھپا پہلا پیار۔ وہ رفتہ سے ان کے لبوں کا ذائقہ چکھنے لگا، اور پھر اس کا برہنہ وجود ڈیفنی کو کپ کپانے پہ مجبور کر گیا۔ وہ زور کرنے لگا، وہ رفتہ رفتہ اس کے نہایت قریب ہونے سے آنکھیں بند کیے اس تکلیف کو برداشت کرنے لگی۔ براق نے نرمی سے اس کے گلابی ہوتے رخساروں کو چھوا تھا۔ اس کی سانس بھاری ہو رہی تھی اور آنکھیں خمار زدہ سی اس کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے سینے سے ہٹائے اس کی گردن میں باندھ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیش قدمی کو محسوس کرتا اس پر جھک گیا۔ کمرے میں دھیمی سانسوں کی مہک نے ہر طرف ڈیرا جما لیا، اور سورج پہ آئے اچانک بادلوں نے موسم تبدیل کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ دن کا اجالا ختم ہونے کے ساتھ اندھیرا لے آیا۔ دو وجود ایک دوسرے میں مگن تھے۔ آج ان کے عشق بھرے لمس کو اپنی منزل ملی تھی۔ ڈیفنی آئی لو یو، اس کی غمگین آواز ماحول میں گونج اٹھی۔ تیرے عشق کی ہے جستجو، تیری قربتوں کا سوال ہے، میری سانس جو ہے جو رواں دواں، تیری چاہتوں کا کمال ہے۔ آ تجھے ان باہوں میں بھر کے اور بھی میں کر لوں قریب، تو جدا ہو تو لگے ہے آتا جاتا ہر پل عجیب۔ اس جہاں میں ہے اور نہ ہوگا مجھ سا کوئی بھی خوش نصیب، تو نے مجھ کو دل دیا ہے، میں ہوں تیرے سب سے قریب، میں ہی تو تیرے دل میں ہوں، میں ہی تو سانسوں میں بسوں، تیرے دل کی دھڑکنوں میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، ہم سفر تو ہم قدم تو ہم نوا میرا۔ نہ جانے وہ کب سوئے تھے، لیکن دن ڈھل چکا تھا اور شام ہو چکی تھی۔ وہ کب سے اس کے وجود میں پناہ ڈھونڈے نیند کی وادی میں اتری ہوئی تھی۔ براق نے اپنی آنکھیں کھولی، وہ اس کے اپنے سینے پر سر رکھے پایا۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ پھیل کر اسے دلکش بنا گئی۔ بلو آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی تھی، اور وہ اس کی زندگی میں قدم رکھنے والا پہلا مرد تھا۔ وہ نرمی سے اپنے ہاتھوں سے اس کے گلابی گال چھونے لگا، چہرے پر بکھرے بال پیچھے کرنے لگا۔ ایک نظر گھڑی کو دیکھا، شام کے 6 بج رہے تھے۔ اس نے پرسکون سانس بھرتے ہوئے اس کے گلابی لبوں کو دیکھا تھا۔ اوہو، تم نیند میں ہو اور تھکی ہوئی بھی، ورنہ تمہیں چھیڑنے سے باز نہ آتا، لیکن میری بیبی تنگ ہو جاتی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرنے کی صورت، اس کا کسمسانہ اور گلابی گالوں پہ بکھری لالی پہ وہ دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے بلینکٹ ہٹایا اور باکسر میں موجود جلدی سے ریسٹ روم میں گھسا تھا۔ اس کے بیڈ چھوڑتے ہی ڈیفنی نے کروٹ بدلی تھی اور اسے موجود نہ پا کر گھبرا کر آنکھیں کھول لیں۔ اس کی بے چین نگاہیں چاروں طرف گھومی تھیں۔ وہ اس کی شرٹ میں تھی اور اس کی پینٹ زمین پہ گری ہوئی تھی۔ گزشتہ لمحات کا سوچ کر ہی اس کی آنکھیں شرم سے جھکنے لگی، گالوں پہ لالی بکھرنے لگی۔
اس کے لمبے بال بھی کمر پہ بکھرے ہوئے تھے اور وہ اس کے لمس کی خوشبو میں قید ہوئی پڑی تھی۔ ریسٹ روم سے پانی گرنے کی آواز پر اس نے سکون کا سانس بھرا اور لیٹ گئی۔ وہ کچھ دیر بعد اپنا منہ باہر نکالے اسے بیڈ پہ خیالوں میں گم لیٹا دیکھ کر کھنکارا۔ ڈیفنی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن اسے نگاہیں جھکانی پڑی اور بلینکٹ کو بھی جلدی سے اپنے اوپر لے لیا۔ کیا تم میرے کپڑے اشرف سے منگوا سکتی ہو؟ جلدی میں لانا بھول گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، جبکہ ڈیفنی اس کی طرف دیکھنے سے ہی کترا رہی تھی۔ اسے بار بار اس نیلی نظروں کی گہرائی خود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ سن رہی ہو؟ وہ دوبارہ مخاطب تھا اور باتھ روم کے سامنے کھڑا تھا، غالباً شاید باتھ روم میں۔ جی وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ بیگی بلی بنے براق کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا باہر آ گیا اور اس کے قریب آئے بیڈ پر ٹک گیا۔ اس کی لمبی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے براق کو اس کا گریس بہت اچھا لگا تھا۔ تم شرماتی ہوئی بہت کیوٹ لگتی ہو۔ وہ اس کے چہرے پہ بکھرے حیا کے رنگوں کو دیکھتے ہوئے دونوں طرف بازو رکھتے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر گیا۔ ڈیفنی اس کے گھنے بالوں سے نکلتے پانی کے قطرے کو خود پر گرتا محسوس کر کے گڑبڑا کر سیدھا ہوئی اور خود کے گرد پھیلتی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس کی آنکھیں حد درجہ چمک رہی تھی، بالکل ایسی جیسے گہرے نیلے سمندر پہ پڑتی سورج کی کرنیں۔ تمہارا دل بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس پہ جھک گیا اور اس کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا، نرمی سے اپنے گلابی ہونٹوں سے اس کے لبوں کے پاس موجود دل کو چھوتے ہوئے اس کے جذبات پھر سے بے قابو ہونے لگے۔ وہ کتنی دلکش تھی، اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور دل نشین لڑکی، اس کی پہلی محبت اور پہلا عشق، جس نے اسے کئی سالوں سے بے قرار رکھا تھا۔ وہ اسے آنکھوں میں خمار لیے دیکھتا رہا، اس کی دھڑکنیں سنتا رہا۔ نظریں اٹھاؤ، میں ان آنکھوں کے پیغام پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی تھوڑی نیچے انگلی رکھتے اس کے جھکے سر کو اٹھا گیا۔ ڈیفنی بمشکل اس کے جذبات سے بھری آنکھوں کو دیکھ پائی تھی۔ میں فریش ہو جاؤں؟ وہ اٹکتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ براق کو اس کا انداز بہت بھایا تھا۔ کیوں نہیں، جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹ گیا تو وہ جھجک سے اس کی طرف اور کبھی خود کو دیکھنے لگی۔ براق کو اس کا شرمانا لے جانا بہت اچھا لگا تھا۔ اچھا میں چلا جاتا ہوں، لیکن دیکھو میں باتھ روم میں باہر گھومتا اچھا نہیں لگوں گا۔ اس کی شرارتی نظریں اس کے بلینکٹ میں چھپے وجود پہ جمی ہوئی تھی۔ آپ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیں۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹوں نے منمناہٹ کی تھی اور وہ لب دبائے اٹھ گیا اور پھر اس کی طرف پشت کیے اس کے چلتے قدموں کو محسوس کرتا۔ ایشینز واقعی بہت شرمیلے ہوتے ہیں، اس کے دل نے صدا لگائی تھی۔ اشرف میرا ایک ڈریس لے آنا، فون پہ اس نے کہہ دیا تھا اور اب اشرف سے کپڑے لے رہا تھا۔ وہ حیرت سے اپنے سر کو دیکھ رہا تھا، ماجرا کیا تھا؟ پاکستان میں رہنے کے دوران پہلی دفعہ اشرف نے اس کے چہرے پر سچی خوشی جھلکتی دیکھی تھی۔ خیر اس کا مالک ہر حال میں پیارا لگتا تھا۔ لگتا ہے میم اور سر کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، شکر ہے ان کی لڑائی تو ختم ہوئی۔ وہ مسکراتا ہوا حویلی سے نکل گیا تھا۔ وہ اس کے گلابی چہرے، گیلے پشت پہ بکھرے بالوں کو کافی دیر تک بیرونی دروازے پہ کھڑے دیکھتا رہا، پھر روم میں آ کر اس کے نکھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے پیچھے سے اسے حصار میں لے گیا۔ مجھ سے ناراض مت ہونا میری زندگی، میں کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہ سکتا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے شیمپو کی خوشبو کو سانسوں میں منتقل کر رہا تھا۔
ڈیفنی اس کی گرم سانسوں کو گردن پہ پیر کرتا محسوس کیا تو اس کے ہاتھوں میں پکڑا برش نیچے گر گیا۔ وہ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کا دل اس کی طرف ہمکنے لگا تھا۔ وہ بہت اچھا تھا۔ قربت کے لمحات میں بھی اسے تکلیف نہیں دے سکا۔ وہ اس کا یورپی شہزادہ۔ وہ عام مردوں سے مختلف تھا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے جب اشرف نے بتایا کہ تم نے طلاق اس کا نام لیتے بھی میرا دل کانپ جاتا۔ جب اس نے بتایا کہ تم پیپر ریڈی کروانے کا کہہ رہی، میرا دل بہت ڈر گیا تمہیں کھونے سے، اور مجھے بہت غصہ آنے لگا تم پہ۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے اپنا ملک چھوڑ آیا تھا۔ اب تم مجھے نہ ملتی تو میں دنیا بھی چھوڑ دیتا۔ وہ اس کا چہرہ موڑ کر اسے حصار میں لیے رفتہ رفتہ بول رہا تھا۔ اس کا ہر لفظ ڈیفنی کے دل پہ اتر رہا تھا۔ اس کی چاہت اس کی آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا تم پہ اور اسی غصے میں وہ سب کچھ ہو گیا، لیکن میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ تم میری روح کی غذا ہو، بھلا ایسی نعمت کوئی کیسے ٹھکرا سکتا؟ لیکن تمہارا ٹھکرانا مجھے بہت برا لگتا ہے۔ وہ اپنا اظہار ساری رات اس پہ کرتا رہا تھا۔ اب بھی اس کی ایک بات ڈیفنی پورے دل سے سن رہی تھی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس کا جھکا سر ہاتھوں سے بلند کرتے وہ اس سے کہنے لگا۔ وہ اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ ڈیفنی نے اس کے خود پہ جھکے چہرے کو دیکھا تھا جہاں محبت کا سماں آباد تھا۔ میں کیا کہوں؟ کہنے کو کچھ بچا ہے؟ آپ نے شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اس کی آہستہ آواز پہ براق نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھ پہ کمپرومائز کرو گی؟ وہ سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ ڈیفنی سٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کمپرومائز کرنا ہوتا تو کہیں بھی کر لیتی۔ وہ نظریں جھکا گئی اور براق کا چہرہ اس لمحے کھل اٹھا تھا۔ مطلب انڈائریکٹلی اسے محبت کہہ سکتے۔ اس کا لب و لہجہ اس کی سماعت میں گلا تھا۔ ڈیفنی جھجک گئی۔ مجھے اظہار محبت کرنا نہیں آتا۔ وہ بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹتے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی تھی۔ کیا وہ اس خوشبوؤں میں بسے شخص سے دور جا سکتی تھی؟ اب وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے وجود پہ اپنا نقش چھاپ کر اس شخص نے اس کو اپنا غلام کر لیا تھا۔ ڈیفنی اس غلامی کو دل سے قبول کر گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا براق شاید تم ہار مان جاؤ اور واپس چلے جاؤ، لیکن تمہاری محبت سچی تھی اور ہجر نے اسے عشق میں بدل دیا۔ تمہاری سچی محبت کے آگے میں ہار گئی اور تم جیت گئے۔ مضبوط سنگلاخ بازو نے اس نرم وجود کو خود میں سختی سے بھینچ لیا تھا۔ مشرق کی لڑکی تمہارے مغربی شہزادے نے تمہاری انکہی محبت کو پا لیا ہے۔ شاید اظہار تم کر نہ سکو لیکن تمہارا عمل مجھے ہر بات بتا دے گا۔ بے شک اس اظہار کا حوالہ تمہارا ہر عمل مجھے دے گا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے تپتی دھوپ سے بھاگ کر اب اس ٹھنڈی چھاؤں میں اپنی پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ ڈیفنی اسے محبت کا اظہار نہیں کر سکی لیکن وہ مغربی شہزادہ اسے سمجھتا تھا اور وہ اس کے لمس پر ہی الحمدللہ کہہ اٹھتا تھا۔ تیرے ہر لمس کے احساس پہ میری روح کا الحمدللہ کہنا محبت کی دلیل ہے۔ رنگ ٹیون کی آواز پہ اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون اور ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ ڈیفنی کدھر ہو؟ وہ اونچی آواز میں بولا تھا، لیکن وہ شاید کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ وہ مجبوراً اٹھتے ہوئے فون اٹھا گیا۔ ہیلو؟ اس کی بھاری آواز پہ دوسری طرف خالہ نے چونک کر فون دیکھا۔ شاید کوئی غلط نمبر ملا لیا تھا، لیکن نمبر ان کے گھر کا ہی تھا۔ پھر یہ شخص کون تھا؟ ڈیفنی؟ انہوں نے تحقیق کے لیے نام لیا تو براق چونک گیا۔ وہ آواز کسی خاتون کی تھی۔ جی بولیے، کیا کام ہے؟ اس کا انگلش لب و لہجہ مقابل کو چونکا گیا اور پھر بغیر کہے خالہ نے جڑ سے فون نیچے رکھ دیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اس وقت ڈیفنی باہر آئی تھی۔ ڈیفنی کسی خاتون کا فون تھا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ ڈیفنی دھڑکتے دل کے ساتھ فون کو دیکھ رہی تھی۔ خالہ؟
اس کے لبوں سے سرگوشی برآمد ہوئی۔ ان کو میں کیا کہوں گی؟ وہ دل میں سوچ کر رہ گئی۔ ہاسپٹل میں آج سینئرز کا راؤنڈ لگنا تھا۔ ڈیفنی ہر کام پہ دھیان دے رہی تھی، کہیں بری مینجمنٹ کی وجہ سے اسے نکال نہ دیا جائے۔ عائشہ اس کو مصروف دیکھ رہی تھی اور علی کے چکر بار بار اس کے گرد لگتے، لیکن وہ بے نیاز اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ ڈیفنی، کتنی روڈ ہو گئی ہو تم! کم از کم اس بیچارے پہ اپنا نظر کرم ہی کر دو۔ عائشہ کی بات پر ڈیفنی نے لب بھینچ لیے۔ یہ معاملہ بھی اسے ہی نپٹانا تھا۔ آج کی قسط کا یہی پہ اینڈ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر اچھا لگ رہا ہے تو کم از کم لائک کر دیں۔ بولڈ اور رومانٹک ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔